بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی نے ایاز سے وعدہ کیا کہ میں تجھے اپنا لباس پہنا کر اپنی جگہ بٹھا دوں گا اور تیرا لباس پہن کر خود غلام کی جگہ لے لوں گا۔ چنانچہ جس وقت سلطان محمود غزنوی حضرت ابو الحسن سے ملاقات کی نیت سے خرقان پہنچا تو قاصد سے یہ کہا کہ حضرت ابو الحسن سے یہ کہہ دینا کہ میں صرف آپ سے ملاقات کی غرض سے حاضر ہوا ہوں، لہٰذا آپ زحمت فرما کر میرے خیمہ تک تشریف لے آئے، اور اگر وہ آنے سے انکار کرے تو یہ آیت تلاوت کر دینا۔ ترجمہ: اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ اپنی قوم کے حاکم کا بھی اطاعت کرتے رہو۔ چنانچہ قاصد نے آپ کو جب یہ پیغام پہنچایا تو آپ نے معذرت طلب کی، جس پر قاصد نے مذکورہ بالا آیات تلاوت کی۔ آپ نے جواب دیا کہ محمود سے کہہ دینا کہ میں تو اطیع اللہ میں ایسا غرق ہوں کہ اطیع الرسول میں بھی ندامت محسوس کرتا ہوں۔ ایسی حالت میں حاکم کی اطاعت کا تو ذکر ہی کیا۔ یہ قول جس وقت قاصد نے محمود غزنوی کو سنایا تو اس نے کہا کہ میں تو انہیں معمولی قسم کا صوفی تصور کرتا تھا، لیکن معلوم ہوا کہ وہ تو بہت ہی کام بزرگ ہے، لہٰذا ہم خود ہی ان کی زیارت کے لیے حاضر ہوں گے۔ اس وقت محمود غزنوی نے ایاز کا لباس پہنا اور ایاز کو اپنا لباس پہنایا اور خود 10 کنیزوں کو مردانہ لباس پہنا کر ان کے ساتھ بطور غلام کے ملاقات کرنے پہنچ گیا۔ آپ نے اس کے سلام کا جواب تو دے دیا مگر تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، اور محمود جو غلام کے لباس میں ملبوس تھا اس کی طرف متوجہ ہو گئے، لیکن ایاز جو شاہانہ لباس میں تھا اس جانب قطعی توجہ نہ دی۔ اور جب محمود نے جواب دیا کہ یہ دام فریب تو ایسا نہیں ہے جس میں آپ جیسے شہباز پہن سکے، پھر آپ نے محمود کا ہاتھ تھام کر فرمایا کہ پہلے ان نامحرموں کو باہر نکال دو، پھر مجھ سے گفتگو کرنا۔ چنانچہ محمود کے اشارے پر تمام کنیزیں باہر چلی گئی، اور محمود نے آپ سے فرمائش کی کہ حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ کا کوئی واقعہ بیان فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت بایزید کا قول تھا کہ جس نے میری زیارت کر لی اس کو بدبختی سے نجات حاصل ہو گئی۔ اس پر محمود نے پوچھا کہ کیا ان کا مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ بلند تھا، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل، ابو لہب جیسے منکرین نے دیکھا، پھر بھی ان کی بدبختی دور نہ ہو سکی۔ آپ نے فرمایا کہ اے محمود، ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنی ولایت میں تصرف نہ کرو، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلفائے اربعہ اور دیگر صحابہ کرام کے سوا کسی نے نہیں دیکھا، جس کی دلیل یہ آیت مبارک ہے۔ ترجمہ: یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو دیکھتے ہیں جو آپ کی جانب نظر کرتے ہیں، حالانکہ وہ آپ کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ سن کر محمود بہت محظوظ ہوا، پھر آپ سے نصیحت کرنے کی خواہش کی تو آپ نے فرمایا، نواحی سے اجتناب کرتے رہو، باجماعت نماز ادا کرتے رہو، سخاوت و شفقت کو اپنا شعار بنا لو۔ جب محمود نے دعا کی درخواست کی تو فرمایا کہ میں اللہ سے ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ مسلمان مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما دے۔ پھر جب محمود نے عرض کیا کہ میرے لیے مخصوص دعا فرمائے تو آپ نے کہا کہ اے محمود، تیری عاقبت محمود ہو۔ اور جب محمود نے اشرفیوں کا ایک توڑا آپ کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے جو کی خشک ٹکیا اس کے سامنے رکھ کر جواب دیا کہ اس کو کھاؤ۔ چنانچہ محمود نے جب توڑ کر منہ میں رکھا اور دیر تک چبانے کے باوجود بھی حلق سے نہ اترا تو آپ نے فرمایا کہ شاید نوالا تمہارے حلق میں اٹکتا ہے،
اس نے کہا ہاں، تو فرمایا تمہاری یہ خواہش ہے کہ اشرفیوں کا یہ توڑا اسی طرح میرے حلق میں بھی اٹک جائے، لہٰذا اس کو واپس لے لو، کیونکہ میں دنیاوی مال کو طلاق دے چکا ہوں۔ محمود کے بے حد اصرار کے باوجود بھی آپ نے اس میں سے کچھ نہ لیا۔ پھر محمود نے خواہش کی کہ بطور تبرک کوئی چیز عطا فرما دے۔ اس پر آپ نے اس کو اپنا پیراہن دے دیا۔ پھر محمود نے رخصت ہوتے ہوئے عرض کی کہ حضرت آپ کی خانقاہ تو بہت خوبصورت ہے، تو فرمایا کہ اللہ نے تجھے اتنی وسیع سلطنت بخش دی ہے، پھر بھی تمہارے اندر طمع باقی ہے اور اس جھونپڑی کا بھی خواہش مند ہے۔ یہ سن کر اس کو بے حد ندامت ہوئی، اور جب وہ رخصت ہونے لگا تو آپ تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، تو اس نے پوچھا کہ میری آمد کے وقت تو آپ نے تعظیم نہیں کی، پھر اب کیوں کھڑے ہو گئے؟ فرمایا اس وقت تمہارے اندر شاہی تکبر موجود تھا اور میرا امتحان لینے آئے تھے، لیکن اب عجز و درویشی کی حالت میں واپس جا رہے ہو اور خورشید فقر تمہاری پیشانی پر رخشندہ ہے۔ اس کے بعد سلطان محمود غزنوی رخصت ہو گیا۔ ایک اور واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک دفعہ ایک ایرانی بادشاہ اور اس کے کچھ سفیر سلطان محمود غزنوی سے ملاقات کے لیے آئے۔ مکمل دن امور سلطنت پر اور دیگر اہم مسائل پر بات چیت کرتے ہوئے گزر گیا۔ رات کو بادشاہ کے لیے اعلیٰ ضیافت کا اہتمام کیا گیا، جس کے بعد ایرانی بادشاہ اور اس کے سفیروں کو آرام کی عرض سے ان کی علیحدہ آرامگاہ میں رخصت کر دیا گیا۔ سلطان محمود غزنوی نے مہمان نوازی میں کمی نہ رہ جانے کی عرض سے مہمان خانے کے ایک کمرہ میں رات گزاری۔ رات کے نصف پہر چل رہا تھا کہ سلطان محمود غزنوی نے اپنے کمرے کے باہر کھڑے غلام کو بلایا۔ حسن باہر کھڑے غلام نے لوٹا اور خرمچی اٹھائی اور سلطان کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اب سلطان محمود غزنوی کا آیا ہوا ایرانی مہمان اپنے کمرے کے پردے سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ غلام کے اس عمل سے بہت حیران تھا، لہٰذا وہ بہت شدت سے غلام کا کمرے سے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی غلام حسن محمود غزنوی کے کمرے سے باہر آیا تو ایرانی بادشاہ نے اسے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ جب تمہیں سلطان نے حسن کہہ کر پکارا تو تمہارا فرض تھا کہ تم پہلے پتہ کرتے کہ کیا حکم ہے آقا۔ تم بنا پوچھے لوٹا اور خرمچی اٹھائے سلطان محمود غزنوی کے کمرے میں داخل ہو گئے۔ ہو سکتا تھا کہ شاید انہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہو۔ حسن نے جب ایرانی بادشاہ کی یہ بات سنی تو مسکراتے ہوئے حسن نے ایرانی بادشاہ سے کہا کہ حضور، میرا پورا نام محمد حسن ہے اور میرے سلطان ہر وقت وضو میں رہتے ہیں۔ جب وہ وضو میں نہ ہو تو وہ مجھے حسن کہہ کر پکارتے ہیں، جس سے میں سمجھ جاتا ہوں کہ سلطان کو وضو کی حاجت ہے، اس لیے انہوں نے اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے نہیں ادا کیا۔ آج تک میرے سلطان نے مجھے بنا وضو کی محمد حسن کہہ کر نہیں بلایا۔ اللہ اکبر! یہ تھے ہمارے وہ اسلامی ہیروز جن کے دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قوت ایمانی کا ٹاٹے مارتا سمندر تھا، اور جن کا نام سن کر کفر و شرک کانپ اٹھتا تھا۔ جب تک مسلمانوں نے قرآن و حدیث اور صوفیہ کرام کا دامن تام کر رکھا، تب تک وہ دنیا میں غالب رہے، اور جب انہیں ہاتھوں میں شراب اور عورتوں نے جگہ لے لی تو ذلت و رسوائی مقدر بن گئی۔ تاریخ گواہ ہے کہ بغیر محنت اور مصائب اٹھائے کسی بھی قوم نے ترقی نہیں کی۔ وہ معاشرے جہاں عدل و انصاف کے تقاضے طبقے اور مال و دولت کے حساب سے ہو، تباہی اس معاشرے اس قوم کا مقدر بن جاتی ہے۔
اس ویڈیو کو لائک کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے. شکریہ.